أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. قرآن مجید سورۃ البقرہ دوسرے پارے سے آیت نمبر 208 ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے. اس ضمن میں ایک مختصر سی گزارش کو انشاءاللہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے آسان الفاظ میں بیان کرنے، آپ احباب کو توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اسلام کسے کہتے ہیں اور مکمل اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا مکمل اسلام اپناؤ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اسلام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، اتنے مسلمان ہیں، فلاں بھی مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو سبھی مسلمان کہلا رہے ہیں. تو صرف رسماً کہلانے والے مسلمان ہیں یا مسلمان ہونا کسی خاص معیار پر، اور وہ معیار جو قرآن نے مقرر کیا ہے. تو سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 208. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں. سارے انسان اس معیار پر پورا اتر نہیں سکتے، تمام لوگوں کو خطاب نہیں کیا. سب لوگ نہ اس کے دعوے دار ہیں، تو ہیں یہودی، ہیں عیسائی، ہندو، مجوسی، مشرکین. ان سے اسلام کا کیا واسطہ؟ خطاب ہے ان لوگوں سے جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جزا اور سزا ہم مانتے ہیں، جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو. خطاب کن سے ہے؟ اہل ایمان سے. اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر، اسلام میں پورے طور پر آ جاؤ. ایک تشبیہ دی گئی، گویا کہ اسلام کو عمارت ہے اور اس میں صرف گردن جھانک لینے سے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، صرف ایک پیر داخل کرنے سے اس میں شامل نہیں ہو جاؤ گے، یا آدھا وجود ڈال دینے سے نہیں، پورے طور پر اس دائرے میں آ جاؤ، مکمل طور پر اس میں داخل ہو جاؤ، سر سے پیر تک اندر آ جاؤ تاکہ محفوظ ہو جاؤ. اسلام سلامتی سے ہے تاکہ تم سلامت والے بن جاؤ، سلامتی تم کو میسر آ جائے. اور کہتے ہیں اسلام کا معنی یہ بھی ہے کہ اسلام کو اختیار کرنے والا شخص خود بھی محفوظ رہتا ہے، دوسرے بھی اس سے محفوظ رہتے ہیں. نہ خود وہ نقصان اور خسارے میں ہے اور نہ دوسرے اس سے کسی طرح کا نقصان اٹھاتے ہیں. نہ صرف انسان بلکہ حیوانات، نباتات، جمادات، چرند پرند، ہر ایک کو اس مسلمان سے فائدہ تو ہو سکتا ہے، یہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. یہ ہے مسلمان. اسلام کا مادہ ہی سلامتی سے ہے. یہاں پر بھی لفظ اسلام کے بجائے سلم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. سلم صلح صفائی کو بھی کہتے ہیں، سلامتی کو کہتے ہیں، محفوظ رہنے کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلامتی میں پورے طور پر، یعنی اس دین اسلام میں جو سلامتی
اور امن و عاطشی کا پیغام لے کر آیا ہے، جس میں سراپا عافیت ہے، اس میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اگر کچھ حصہ اسلام میں اور کچھ حصہ اسلام سے باہر، کچھ وقت اسلام میں کچھ وقت اسلام سے باہر، کچھ کام اسلام کے اور کچھ کام اپنی مرضی کے، تو فرمایا اسلام سے باہر رہ کر کے جو وقت گزرے گا، جو کام کرو گے، جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں، وہ یہودی ہیں، بلکہ فرمایا کہ اسلام سے ہٹ کر کے جو وقت گزرے گا، اسلام سے باہر رہ کر جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ سب کے سب خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی ہے۔ وہ راستے دو ہی ہیں، اسلام اللہ کا راستہ ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ اب شیطان چاہے وہ یہودیت پر کسی کو مائل کر دے، عیسائیت پر، ہندو پر، عیسائیت بت پرستی پر، مجوسیت پر، یا محض عیش و عیاشی اور خواہشات نفس پر عمل کر رہا ہو، یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ شیطان کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے سیدھے سچے درست راستے پر آ جاؤ، پورے طور پر اس میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا بہت ہی کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، جس کی دشمنی بڑی پرانی ہے، جس نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکلوایا، اس کا لباس اتروا دیا ان کا، جس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا آدم اور حوا کو، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ آدم اور حوا بھولے تھے، باتوں میں آ گئے۔ اس نے کہا پتہ ہے ما نہاکما ربکما عن ہذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے اس ایک درخت سے تم کو کیوں روکا ہے پتہ ہے؟ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، درخت کا پھل کھا لو جس سے روکا ہے، تاکہ تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا جنت کے ہمیشہ مالک بن جاؤ گے، اور نہیں تو کچھ دن کے بعد نکال دیے جاؤ گے۔ یہ بات شیطان نے قسمیں کھا کھا کر آدم اور حوا کو اس طرح سے سمجھائی کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے اور اس کا پھل کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اتنا بڑا دشمن جس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تم اس کے پیروکار بنے ہوئے ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ راستے دو ہی ہیں۔ جب اور جہاں ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی خلاف ورزی کی، شیطان خوش، اس کی پیروی شروع ہو گئی۔ چاہے ہم خواہشات کی پیروی کریں، چاہے پیری مرشدی کے کسی سلسلے سے جڑ جائیں، چاہے رسم و رواج کے پیروکار ہوں، یا دنیا کے کسی اور مذہب کے ماننے والے بن جائیں، بس جو دین، جو قانون، جو شریعت اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے، اس قانون سے جیسے ہی ہم پیچھے ہٹیں گے، بس شیطان کے پیروکار ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ دشمن۔ فرمایا دیکھو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تو دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اسے دوست نہ سمجھو، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس کی ہمدردی اور خیر خواہی میں نہ آ جانا کہ شیطان شاید تمہارا کوئی ہمدرد بن کر کے تمہیں کچھ اور ہی سبق سکھا دے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نمبر ایک تو اسلام کو تشبیہ دی ایک عمارت سے، پورے طور پر اس عمارت میں آ جاؤ گے، محفوظ رہو گے۔ جتنا حصہ تم نے باہر نکالا شیطان نے پکڑ لیا ہے، ہاتھ نکالا ہاتھ اس نے پکڑ لیا، گردن نکالی گردن سے دبوچ لینا ہے اس کو۔ پھر وہ جس راستے پر لے جائے گا وہ جانتے ہو کون سا راستہ ہے، اللہ کی بغاوت کا راستہ، وہ خواہشات نفس کی پیروی کا راستہ، وہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا لیکن آدم بھول گئے، اور ابلیس کے اس کہنے میں، اس کے اکسانے میں وہ آ گئے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، اور ان دونوں نے، آدم اور حوا نے، وہ پھل کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، لباس اتر گئے جنت کا۔
وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور ابھی جنت سے نکالے نہیں گئے تھے، لباس پہلے اتر گیا جنت کا، پتے توڑ توڑ کر اپنی سطر چھپا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے کہا نہیں تھا تمہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہا نہیں تھا میں نے شیطان تمہارا دشمن ہے؟ آدم اور حوا کو تو احساس ہو گیا، فوراً کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا اللہ ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ غلطی ہو گئی ہم سے، اعتراف کر لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ یہ ہے ہماری زندگی کا ایک بہترین موڑ کہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ قدم قدم پر ہم اسلام پہ عمل کرتے کرتے قدم ڈگمگاتے ہیں، اسلام کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور یاد دلانے والے یاد دلاتے ہیں، قرآن بار بار متنبہ کرتا ہے، لیکن شیطان نے جو روش اختیار کی تھی وہ روش اختیار کرنے والے خسارے میں ہیں کہ غلطی تو ہو جاتی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ آدم نے یہ نہیں کہا، آدم نے کہا غلطی ہو گئی، اور جب ابلیس نے غلطی کی اور اللہ نے فرمایا تو نے بات کیوں نہیں مانی، میں نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، تو اس نے کہا کہ میرے رب تو تو میرا مالک ہے، تو تو میرا خالق ہے، اے اللہ میں تیرے آگے تو ہمیشہ سجدہ ریز رہا، لیکن آدم تو چھوٹا ہے، مٹی سے بنا ہے، حقیر ہے، اس کے آگے میں کیسے جھکوں گا، یہ مجھ سے منہ نہیں ہو سکے گا۔ کہتے ہیں دنیا میں پہلا قیاس کرنے والا، حیل و حجت کرنے والا، تعویل کرنے والا، اللہ کی حکم عدولی کر کے اس پر اپنی عقلی دلیلیں پیش کرنے والا شخص شیطان ہے جو گمراہ ہوا۔ اسلام پر عمل کرنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہو گئی، انہیں کہا گیا کہ یہ غلطی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں سزا دے دیجیے، ہمیں پاک کر دیجیے، یہ نہیں کہا کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی کیا ہے کہ اسلام کا نظام مکمل طور پر اپنا لو، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے طور پر پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ اے ایمان والو، اسلام کو اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، خوشی کے لمحات میں، غم کے لمحات میں، صدمے کے لمحات میں، اتفاق اور اختلاف کے لمحات میں، اپنی منشا ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں، تمام صورتوں میں بس یہ آ جائے کہ اللہ کا قانون یہ ہے تو کہو کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اس سلسلے میں اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کے معنی میں بڑی وضاحتیں ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ دو بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے، ایک تو اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو، دوسرے بندوں کے حقوق میں کوئی خامی کمی نہ رہ جائے، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکے والے بھی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وہ بھی لبیک اللہم لبیک کہہ کر عمرہ اور حج کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہوتا تو کہتے تھے ہم کسی کو شریک نہیں کرتے مگر یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا رتبہ دیا ہوا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں چھوڑی، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے اللہ نے حکم دیا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں اور اسماء اور صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اور دوسری بات، اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ماحول میں، اطراف میں دوسرے لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، کچھ ہم پر ان کے فرائض ہیں، اس کو پورے طور پر ادا کرو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حقوق اللہ میں اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے پھر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مشرک ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، البتہ اللہ کے فرائض میں، احکامات میں سے کچھ میں کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا سزا دے گا۔
دوسرا جو بندوں کا حق ہے اس میں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ کا معنی یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی، پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، 1 سال میں جو زکوٰۃ بنتی زکوٰۃ بھی ادا کی، اللہ نے توفیق دی حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، قرآن کی تلاوت بھی، خوب عبادت کر رہے ہیں، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ پکا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہیں یہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ تو قیامت کے دن سب سے بڑے خسارے میں، سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے بڑا قلاش ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تدرون من المفلس؟ صحابہ سے فرمایا ذرا مجھے بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ وہ شخص جس کے پاس من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس دینار درہم روپے پیسے نہیں ہوتے، خالی ہاتھ ہے، ہم کہتے ہیں بیچارہ، مفلس، قلاش، کچھ نہیں اس کے پاس۔ فرمایا نہیں، دنیا میں تو وہ مفلس کہلا سکتا ہے، لیکن آخرت میں شریعت کی روح سے مفلس وہ شخص ہے کہ جس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، جس نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے لوگوں پر ظلم ڈھائے ہوں گے، لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے، لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کی زمین دبائی، کہیں اپنے رشتہ داروں ورثاء کا حق دبا دیا۔ قیامت کے دن فرمایا یہ شخص اس حال میں آئے گا کہ نیکیوں کا تو انبار ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا مطلب کہ مواحد ہوگا وہ، تبھی تو نیکیاں لے کر آیا ہے، متبع سنت بھی ہوگا تبھی تو اس کی نیکیوں کا ثواب بھی محفوظ ہے۔ مواحد ہے، متبع سنت ہے، دیندار ہے، اور قیامت کے دن ڈھیر نیکیاں لے کر آئے گا وہ، لیکن اس پر بہت سے لوگوں کے تقاضے ہوں گے، دعوے دار ہوں گے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن روپے پیسوں سے حساب نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں تو نکال لو، وہاں روپے پیسے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں نیکی بدی سے۔ تو فرمایا کہ جب مظلوم آئے گا اور کہے گا کہ یا رب اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اللہ فرمائے گا تو اس کی یہ نیکی لے لے، تو خوش ہے؟ اس نے کہا ہاں یا اللہ مجھے میرا حق مل گیا۔ اس کی نیکی میں کچھ کمی تھی، گناہ زیادہ تھے، یہ جو مظلوم تھا اس ظالم کی نیکی مل گئی، اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! پھر دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، فرمایا تو اس کی نیکیاں لے جا۔ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، یا اللہ اس نے میری زمین دبا لی تھی، میرا یہ حق تھا۔ فرمایا مظلوم آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں ان کو بانٹ دی جائیں گی، یہاں تک کہ ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آنے والا شخص تہی دامن خالی ہاتھ، سب کچھ ختم، لیکن مظلوم ابھی باقی ہیں، مظلوم باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا چلو تم اپنے گناہ کا بوجھ اس پہ ڈال دو، تم گناہ سے بری ذمہ ہو، اب تمہیں اس گناہ کی سزا نہیں ملے گی، اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا۔ ایسے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ جو نیکی لے کر آیا تھا گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے مفلس۔ بڑی اہمیت ہے حقوق العباد کی، بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن ضمناً ہم حقوق العباد پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ ہر شخص کے ذمے جو دوسروں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اگر ادا نہیں کرتا تو وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار توجہ سے سن لو، ہر ایک نگہبان محافظ ہے۔ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، چرواہے کو جتنی بکریاں دی جائیں نا، اس سے پوچھا جائے کہاں گئی بکری، یہ نہیں کہ وہ 20 بکریاں لے کر گیا اور کہے کہ جی اب 18 رہ گئی، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی، تمہیں جو دی تھی لوگوں کی امانتیں، تو ایسے ہی تم چرواہے ہو، تمہارے ماتحتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اب سوال ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کا کتنا حق ادا کیا، اپنی اولاد کی کتنی ذمہ داری نبھائی، اپنی بیوی،
اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، غرضے کے معاشرے میں تمام لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ جبرائیل امین جب میرے پاس آتے تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے، تلقین کرتے، کہتے مجھے یہ شبہ ہوا کہ عنقریب وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی آیت نازل ہونے والی ہے، یعنی اتنی تاکید کرتے تھے۔ جب جبرائیل آتے تو کہتے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو آسودہ ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ دنیا دار تو کہتے ہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اسلام کہتا ہے اپنے ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں جو چیز سمجھنے کی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک شخص پوری دنیا کے سارے بھوکوں کو کھانا کھلائے، اس کی گنجائش اتنی ہے ہی نہیں، یہ نہیں اس سے کہا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کی گمراہی کو دور کر دے، وہ یہ دور کرنے کی ذمہ داری بھی کسی ایک شخص کی نہیں ہے، لیکن جو اس کے متعلقین ہیں اور جو ان کے حقوق اس کے ذمے ادا کرنے ہیں اور ادا کرنے کی سکت بھی رکھتا ہے، پھر لاپرواہی کرتا ہے، پھر ظلم کرتا ہے، یہ شخص بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات نہیں پا سکتا۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور ان کو ادا کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری نبھانے کی طاقت، صلاحیت اور توفیق نصیب فرما کہ ہم دوسروں کے حق جو ہمارے ذمے ہے، یعنی جو ذمہ داری ہم پر تو نے عائد کی اللہ وہ ادا کر سکیں۔ تو اسلام نے ایک مسلمان کو جو دین عطا کیا ہے اس میں سراپا اپنے لیے بھی خیر عافیت اور سلامتی ہے، دوسرے کے لیے بھی۔ تبھی تو فرمایا کہ مسلمان کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں بہترین مسلمان اسے کہا گیا، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا یہ شخص کہ جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر زبان کا ذکر پہلے، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں۔ یہ زبان ہی تو ہے جس سے غیبتیں، برائیاں، چغلیاں، عیب جوئی، نقص، خامی، الزام تراشی، جھوٹ، بہتان، نہ معلوم زبان سے ہم جتنی اذیتیں دوسروں کو دیتے ہیں، اگر ان اذیتوں کو جمع کیا جائے تو پوری دنیا کڑوی ہو جائے، زندگی اجینن ہو جائے، اتنی کرواہٹ آ گئی زبان میں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک ہاتھ سے جملہ کہنے پر، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ امہات المومنین میں سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سردار کی بیٹی ہیں اور جنگ میں قیدی کی حیثیت سے ہاتھ آئیں، لونڈی ہیں، لیکن جب صحابہ نے کہا کہ یہ کسی اور شخص کو دے دی جائے، یہ مناسب نہیں ہے، قبیلوں میں جن کو عزتیں ہوتی ہیں اسلام میں بھی ان کی عزت کا خیال رکھا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفیہ جو ہیں یہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں، قبیلے کے سردار کی، اور یہ آپ کے سوا کسی کے شائع نشان نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا تھا، ان کو بلایا اور فرمایا تم کوئی اور لونڈی لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے ان کو اپنے لیے بطور لونڈی کے منتخب نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کی عزت تکریم کی
کہ انہیں آزاد کر دیا اور آزادی کو حق میں ٹھہرایا اور اپنی زوجیت میں لے لیا، امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ ایک عورت پر نہیں بلکہ پورے یہودی قبیلے پر آپ نے احسان فرمایا، وہ سب آپ کے سسرالی بن گئے۔ تو سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت تھیں، اعلیٰ نسل کے اپنے دین اور اپنے نظریات کے اعتبار سے، لیکن ایک شریف خاندان کی تھی۔ اب تو ظاہر ہے امہات المومنین میں ہو گئی، لیکن عورت کے معاملے میں تو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹے قد کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے عائشہ نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو کہا کہ وہ جو چھوٹی ہیں، یوں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بس اتنا جملہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ اگر تمہارا یہ جملہ سمندر میں گھول دیا جائے تو پورے سمندر کے پانی پر غالب آ جائے۔ اللہ اکبر! اشارہ تھا کہ سمندر جتنی نیکیاں بھی ہوں گی نا، یہ ایک جملے کی برائی ان سب کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہم تو رات دن معمول بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ غلط تھوڑی کہتا ہوں، وہ ہے ہی کالا، اگر کلو کہہ دیا تو وہ ہے چھوٹا، وہ ہے یہ کانک سے کہنا، وہ ہے یہ ایسا، اور وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ ہے ہی منافق۔ سارے برے القاب بھی لیتے ہیں اور پھر حیل و حجت بھی کرتے ہیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ الفاظ کہنے سے قیامت کے دن ہم پر کتنا بڑا وبال آ سکتا ہے۔ ایک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں جب تم اس کا برے الفاظ سے ذکر کرتے ہو جو کہ غیبت ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کو کتنا برا لگے گا، کتنی گھن آئے گی کہ اپنے بھائی جس کو تکلیف پہنچاتے ہوئے تم ڈرتے ہو، سگا بھائی وہ مر گیا، اب اس کا گوشت کھا رہے ہو نوچ کر۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ عیب، یہ برائی واقعی اس میں ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں یہ برائی نہیں ہے پھر تو یہ الزام ہے، تہمت ہے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ ایسوں کے لیے تو ویل ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، منہ در منہ عیب جوئی اور پیٹھ پیچھے غیبت اور چغلی کرنے والوں کے لیے تو ہلاکت اور تباہی ہے۔ اللہ اکبر! تو زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ شخص مسلمان ہے جس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، جس کی زبان سے اس کے ماں باپ محفوظ نہیں، جس کی زبان سے اس کی بیوی یا اس کا شوہر محفوظ نہیں، جس کی زبان سے اس کے بچے محفوظ نہیں، جس کی زبان سے دوسرے لرزتے ہیں کہ کس کے منہ لگیں، ابھی نہ معلوم کیا کچھ بک دے گا، وہ مسلمان تو درکنار بدترین رتبے پر ہوگا قیامت کے دن۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک قبیلے کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، قبیلے کا سب سے برا شخص ہے جو آ رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر جب وہ آیا تو آپ نے خندہ پیشانی سے ملاقات کی، خوش خلقی سے پیش آئے، بڑے اچھی طرح سے گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت برا آدمی ہے، مقصد یہ کہ آپ نے تو اس کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے گفتگو کی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ برا بن جاؤں؟ میں نے کہا تھا وہ قبیلے کا برا ہے، میں تھوڑی اس کی وجہ سے برا بنوں گا۔ ہمارے یہاں یہ ایک عام سی بات ہے کہ جی جیسے سامنے والا کرے ویسے کرو، اگر سامنے والا شخص خوش اخلاق ہے تو ہم بھی اچھا جی اچھا جی، سامنے والا شخص اگر بد اخلاق ہے کہتے ہیں اس کو تو اسی زبان میں بات کرو تو اس کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ عائشہ میں برا ہوں؟ تمہیں تعجب کس بات پر؟ وہ برا ہے اور وہ برا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی بدخلقی سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں گے،
جس کی زبان کی ترشی سے، تلخی سے، اس کی زبان کی کرواہٹ سے لوگ اس سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے. چھوڑو میاں اس کے کیا منہ لگنا ہے. بعض لوگ اس میں اپنی بڑائی محسوس کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کوئی نہیں دیکھتے. جہاں ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہے فوراً دوسروں پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور سمجھتے دیکھا ہمارے سامنے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے، ہمارے آگے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. یہ بہادری نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. سب کو خاموش کرا دینا یہ کوئی نجات کی بات نہیں ہے، یہ تو شرمندگی کی بات ہے، یہ تو انتہائی بدخلقی کی بات ہے. ایک بالٹی بھر کر کے صاف شفاف پانی ہو اور دوسری طرف صرف ایک چھوٹے سے گلاس میں پیشاب ہو، دونوں کو ملائیں اور ٹکرائیں تو کون سا غالب آئے گا؟ بالٹی بھر کا پانی ضائع ہو جائے گا اور یہ پیشاب اس میں ملتے ہی سارا پانی ناپاک کر دے گا. گندگی تو گندگی ہوتی ہے. اللہ نے اسی لیے حقوق العباد پر جب بندوں کو متنبع کیا تو ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم مجادلہ کرو، مخاصمہ کرو، مدافعت کرو، جواب دو، بحث اور تکرار کرو تو اس انداز میں نہیں جو سامنے والے کا انداز ہے، بلکہ اچھے انداز میں بھی نہیں، سب سے اچھے انداز میں. ادفع باللتی ہی احسن، جو سب سے اچھا انداز ہو اس انداز سے تم ان کو جواب دیا کرو. اس کا دنیاوی فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارا مخالف تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا دشمن تمہارا جگری بن جائے گا. ایسا ہوگا جیسے کبھی کوئی دشمنی تھی ہی نہیں. تو سب سے پہلے زبان. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہنسی مذاق میں دل لگی کے طور پر کچھ بات کہہ دیتے ہیں، کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا کہ میں تو تم کو بڑا عقلمند سمجھتا تھا، یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگ مودے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ہنسی مذاق میں دل لگی کے طور پر کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر آواز کسنا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو اذیت دینا، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں ہے. کہتے ہیں ہاتھ کی نوبت تو بعد میں آتی ہے، ورنہ تو بہت کچھ کام کر دکھاتی ہے زبان. زبان سے ہی وہ کچھ ہوتا ہے کہ کسی عربی کے شاعر نے کہا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کے زخم بھرتے نہیں ہیں. تیر تلوار نشتر اگر لگ بھی جائے نا تو کچھ وقت کے بعد وہ زخم بھر جاتے ہیں اور انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں کہ کہاں پر نشتر لگا تھا، کہاں تیر لگا تھا، کہاں پر زخم تھا. لیکن جو الفاظ کہے جاتے ہیں نا وہ دل میں ایسے چبھتے ہیں کہ زندگی بیت جاتی ہے لیکن انسان اس کو بھلا نہیں سکتا. تو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنے کا یہ جو نسخہ ہے یہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو اس راستے پر چلو کہ تم پر کوئی دوسرا ظلم کر دے، تم کسی پر ظلم کر کے اور بہت ہی طاقتور بن کے نہ رہو، کمزور بن کے رہو. تم کمزور لوگوں میں مشہور ہو جاؤ تو اس میں بے عزتی محسوس نہ کرنا. تم لوگوں میں طاقتور مشہور ہو جاؤ، بڑا طاقتور ہے، کوئی آج تک اس سے جیت نہیں سکا، کوئی پچھاڑ نہیں سکا، کوئی آگے بڑھ نہیں سکا. فرمایا یہ عزت اور کامیابی کی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ سب سے بہادر شخص کون ہے، طاقتور کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے جو سب کو پچھاڑ دے اور کوئی اسے شکست نہ دے سکے. فرمایا نہیں، انتہائی طاقتور شخص تو وہ ہے، بڑا پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو کر سکے، تحمل بردباری سے. ٹھیک ہے اس نے کہنا تھا کہہ دیا، آپ نے بھی جواب میں 4 جملے اور کہہ دیے تو یہ تو غصہ اتار دیا پورا. آپ نے تو مظلوم بننے کے بجائے ظالم بن گئے. پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے کی طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. فرمایا آدم کے 2 بیٹوں میں سے اس اچھے بیٹے جیسے تم بن جاؤ جس نے کہا تھا کہ اے بھائی
اگر تم مجھ پر قتل کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کا بوجھ بھی اور تم اپنے گناہوں کا بوجھ بھی خود ہی اٹھاؤ، تم جاؤ جہنم میں، مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے۔ آج اگر یہ جملہ کس سے پوچھا جائے میاں تم کو جہنم میں جانا ہے، کہتے ہیں میاں جائے جہنم میں تو یہی ضرور کروں گا۔ ارے اتنا آسان ہے جہنم کا راستہ اختیار کرنے کے لیے، اتنا سہل لے لیا اس کو کہ جی میں غصے کا اظہار ضرور کروں گا، میں ضرور دوسرے کے خلاف جو ہے نا انتقامی کارروائی میں حد سے بڑھ جاؤں گا چاہے جہنم میں جانا پڑے۔ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا، الفاظ کو نرم رکھنا ہوگا، رویہ درست رکھنا ہوگا۔ نتیجتاً تم پر کسی نے ظلم کر دیا، اس کو سہ لو، برداشت کر لو۔ فرمایا دیکھو نا کہ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے جب یہ کہا کہ میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا، تو فرمایا کہ قابیل نے پھر کارروائی کی، کوئی پتھر یا کوئی نوکدار چیز لے کے اپنے بھائی کو مارنا شروع کر دیا، اس کو لہولہان کر دیا، اس کو مار دیا، اور زمین پر پہلی موت اور پہلا قتل بھائی کے ذریعے بھائی کا ہوا۔ عقل معاف ہو گئی، اب لاش کو لیے گھوم رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوے کو بھیجا جو زمین کھود کر کے مرے ہوئے کوے کو جس نے مار دیا، اسی کوے سے لڑائی ہوئی، کوے نے کوے کو مار دیا، اب اس کوے کو کیا کرے؟ تو اس نے زمین کھود کے کوے کو زمین میں دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اس انسان کو پتہ چلا کہ میں کوے جتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ علماء نے کہا کہ آخرت تو دور کی بات ہے، جو شخص ظالم ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ بدھو بن جاتا ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسے اتنا شعور نہیں ہو سکا، لاش کو اٹھا کے کہیں رکھتا تھا، چھپاتا، پھر وہاں سے اٹھاتا، یہ جگہ مناسب نہیں، یہ نہیں ہے، یہاں نہیں، لے گھوم رہا تھا، پریشان تھا کیا کروں۔ جب کوے کو دیکھا کہ اس نے کوے کو زمین میں دبایا، دفن کیا ہے، تو اب انسان کو دفن کرنے کا طریقہ پتہ چلا۔ گناہ سے عقل معاف ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے حقوق ادا کر دینے سے، اللہ کا حق ادا کرنے سے، نیکی پر قائم رہنے سے اللہ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا فرماتا ہے، دور اندیشی عطا فرماتا ہے، صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ انسان فائدے کو دور سے دیکھ سکتا ہے کہ میں آج اگر اس ظلم کا انتقام نہ لوں، برداشت کروں، تو مجھے کتنا ثواب ملے گا، مجھے کتنے درجات ملیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناحق جھگڑ رہا تھا، پھر اسے خیال آیا کہ بلا وجہ میرا تو حق بنتا ہی نہیں، میں جھگڑ رہا ہوں، اور وہ رک جائے اور چھوڑ دے کہ نہیں کوئی بات نہیں، میرا حق نہیں ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور کوئی شخص حق پر ہے کہ تو میرا حق ہے، دوسرا چھین رہا ہے، لیکن جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں اسے جنت کے بیچ ایک عالی شان محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کامیاب قرار دیا جو دنیا میں دوسروں کی زیادتی برداشت کر کے کہتا ہے کوئی بات نہیں، معاملے کو ختم کرو۔ بظاہر وہ کمزور ہے، بظاہر وہ لوگوں کی نگاہ میں کہ جی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس نے تو فلاں نے اس کو دبا دیا، اس کی واہ واہ ہو گئی، میری تو ناک کٹ گئی۔ یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں۔ یہ ناک بھی خاک آلود ہونی ہے، یہ وجود بھی مٹی میں ملنا ہے، اور زندگی بھی بڑی عارضی پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ جائے گی۔ فکر کل کی کرنی ہے، فکر قبر کی اور آخرت کی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اللہ کی عبادت بھی کرو، اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بڑے بڑے NGOs اور بڑی بڑی تنظیمیں بنا لی اور رات دن
بیماروں کی تیمارداری کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لنگر لگا رہے ہیں، لیکن کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، اس طرح کے لوگوں سے بھی کامیابی ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ پہلے اللہ کا حق، لیکن اللہ کا حق ادا کرتے کرتے بندوں کی حق تلفی اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی خسارے میں ہے۔ اس سلسلے میں جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تمام معاملات کو 3 جملوں میں سمیٹ دیا، فرمایا 3 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا کہ تمام معاملات کو 3 شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1 تو فرمایا کہ اپنا معاش، یعنی کسی کی ناحق کوئی کسی کا مال مت دباؤ، کسی کے ساتھ ملاوٹ مت کرو، دھوکہ مت دو، حرام کسی کا مال مت کھاؤ۔ من اکل طیبہ، جس نے پاکیزہ مال کھایا، حلال لقمہ کھایا۔ آج ہم جو کچھ کھاتے ہیں، فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ لقمہ حلال ہے یا حرام، بس مال آنا چاہیے۔ اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، جھوٹی قسمیں کھانی پڑے، سب کچھ کرتے ہیں، بس مال آنا چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنی جھوٹی قسموں پہ بھروسہ ہے۔ اگر میں نے سچ بتا دیا تو گاہک چلا جائے گا۔ 100 روپے کا اگر بیچ رہا ہے، اس نے کہا 80، کہتے نہیں اللہ کی قسم یہ 99 میں تو میں لایا ہوں، 1 روپے منافع لے رہا ہوں، قسمیں کھا لی۔ ہے وہ 50 روپے کا، کوئی 60 میں 70 میں بھی بیچ رہا ہے تو بھی منافع لے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر۔ اب سامنے والا شرمندہ ہے کہ بھائی جب اس نے 99 کی قسم کھا لی، اچھا بھائی 100 روپے لے لو چلو۔ ایسی جھوٹی قسمیں کھانے والے، تو فرمایا من اکل طیبہ، حرام کھانے والا جنت نہیں جائے گا۔ جس نے حرام لقمہ کھایا اس لائق ہے کہ اس کا وجود جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ اللہ ہمیں اکل حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی بھی تفصیل ہے اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ کہاں کہاں پر اس میں حرام کی آمیزش ہے، شبہ والے کو بھی چھوڑ دیں۔ حرام سے تو بچنا خود بخود آسان ہو جائے گا، جب شبہ آئے تو اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے چیز خریدی ہے اور طے پا گیا کہ جی ٹھیک ہے میں اس کے آپ کو 80 روپے کل دے دوں گا۔ دوسرے دن گیا، اس نے کہا جی میں 90 میں کہا تھا، اس نے کہا نہیں میں نے تو 80 کہا تھا، اس نے کہا جی میں تو 90 میں بیچوں گا۔ شبہ آ گیا آپ کو، 80 تو آپ کو یقین تھا، آپ 10 اور دے دو۔ 10 روپے بچانے میں اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگاؤ۔ یا وہ شخص جس نے بیچا وہ کہتا ہے جی میں نے تو آپ کو 80 میں بیچا تھا، کہتے جی 70 ہی دوں گا، کوئی بات نہیں 10 کم لے لو، لیکن اس شبہ والی چیز کو چھوڑ دو۔ جو شخص فرمایا شبہ سے بچے گا، شک والے امور سے بچے گا، وہ حرام سے تو بہت دور بھاگے گا۔ من اکل طیبہ وعمل فی سنہ، اور دوسرا کام فرمایا جس نے سنت پر عمل کیا، بدعات سے بچا، رسم و رواج سے بچا، خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو دور کرتا رہا، اور ہر معاملے میں سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، سنت پر اس نے عمل کیا۔ تیسری بات وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اور لوگوں کو جس نے اپنی ذات کی شر سے محفوظ رکھا جنت میں داخل ہو گیا، گویا کہ اس نے جنت پا لی۔ علماء کہتے ہیں 3 شعبے ہیں، ایک تو معاشی طور پر حلال پاکیزہ کمانے والا، کھانے والا، حرام سے اور شبہ سے بچنے والا۔ دوسرے نمبر پر عبادات میں اندھی تقلید کے بجائے سنت پر عمل کرنے والا، فیشن کے بجائے شریعت پر عمل کرنے والا۔ یہ نہیں کہ سنت تو یہ ہے کہ اپنا کپڑا آدھی پنڈلی تک رکھو مردوں کے لیے، اگر زیادہ نیچے کرنا چاہے ٹخنے سے اوپر اوپر رکھو، لیکن لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ٹخنے سے نیچے شلوار جا رہی ہے، پینٹ جا رہی ہے، کپڑے لٹک رہے ہیں، حرام ہے یہ تو۔ ہر معاملے میں سنت یہ ہے کہ مونچھوں کو پس کرو، داڑھی بڑھاؤ، لوگ کیا کہیں گے، تم بھی صوفی صاحب بن گئے، لوگ کہیں یہ کہیں گے، لوگ کہیں شریف سمجھیں گے۔ ایک شخص کا کہنا ہے، ماشاءاللہ نمازی دیندار ہیں اور ترجمے کی کلاس میں صف اول میں بیٹھتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جب میری داڑھی نہیں تھی تو لوگ مجھ سے ڈرتے تھے،
کہتے ہیں ہاتھ چھوٹتا میرا، کس سے بات ہوتی ہے؟ اٹھا کے چماٹ دے دیتے، جسم بھی تھا، جوانی تھی۔ کہتے ہیں یقین کریں شیخ صاحب، آج تک کبھی مجھے نہیں یاد ہے کہ کسی نے میرے سامنے زبان چلائی ہو، اس لیے کہ جہاں کس نے گڑبڑ کی میں اٹھا کے دے دیتا چماٹ۔ کہتے جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے اور نماز پڑھتا ہوں، کہتے مجھے لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور میں اچھا اچھا کر کے چپ ہو جاتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں بدھو ہے یہ۔ میں نے کہا یہی کامیابی بھائی۔ کہتے یقین کریں کہ جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، لیکن میرا وہ پہلے والا انداز نہیں کہ گالی دوں تھپڑ ماروں۔ کہتے میں ایک دو دفعہ سمجھاتا ہوں، کہتے نہیں آپ کو نہیں پتہ، چھوڑیں جی آپ چھوڑیں، میں نام نہیں لیتا۔ کہنے لگے بس وہ میں اکثر و بیشتر اس طرح سے نظر انداز کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہی آپ کی کامیابی، بس کوئی بات نہیں، صبر کر لیا کریں۔ تو سنت کیا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں، اپنے لباس میں، اپنے شکل و صورت میں، اپنے کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، شادی بیاہوں میں، خوشی غمی میں ہمیں شریعت نے ایک مکمل نظام عطا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا جو اچھا لگے ہندوؤں سے مانگے تانگے سے کچھ رسومات لے لو، کچھ غیر مسلموں کی دیکھ لو، کچھ یہود و نصارہ سے سیکھ لو، کچھ گوگل سے پوچھ لو کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور اس طرح سے مادر پدر آزاد ہو کر زندگی گزارو۔ اسلام ان واہیات پروگراموں کی پیوند کاری کا محتاج نہیں ہے، مکمل نظام حیات ہے، اس پر عمل کرو۔ اور کہتے ہیں تیسرا شعبہ جو ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ کا، کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے وجود سے، ہمارے رویے سے ہم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے۔ امن الناس بوائقہ دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ تو شیطان کو شیطان سمجھ کر اس کے نقش قدم سے بچنے کے لیے عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ میں داڑھی نہیں مونڈوں گا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ میں مسجد میں بھی آتا ہوں اور اسی چہرے سے اگر میری موت آ گئی تو قبر میں فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہے یا یہودی ہے؟ آخرت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیں گے، شفاعت کہاں کریں گے جن کو دنیا میں اپنا چہرہ پھیر لیا؟ ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے 2 سفیر بھیجے خط کے ساتھ، کافر بادشاہ، خط آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لیا اور ان کی طرف دیکھا تو دونوں کی مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی صفا چک۔ آپ نے منہ پھیر لیا، فرمایا تم نے یہ حالت بنائی ہے، کس نے تم کو حکم دیا؟ وہ کہنے لگے ہمارے بادشاہ نے، ہمارے مالک نے، بادشاہ کو مالک کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے مالک نے تو مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤں، مونچھیں پست کروں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن افراد کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مالک نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا داڑھی رکھنا فرض ہے، مونچھیں کم کرنا لازم ضروری ہے، مونچھیں بڑھانا خلاف شرع ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جتنی دیر وہ رہے ان کے واپس پلٹنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈالی۔ جن کو دنیا میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کی کیا شفاعت کریں گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ یہ داڑھی کا مونڈنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ وہ شدید ہو جاتا ہے جس گناہ کو لوگ علل اعلان کرے، سب کو گواہ بنائیں۔ ایک تو وہ گناہ ہے نا کہ کسی نے زنا کیا اور پھر اس سے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے کون سی برائی کی ہے، لیکن ایک شخص داڑھی مونڈتا ہے، پوری دنیا میں اس کی شکل و صورت سے ہی لوگ پہچانتے، وہ کلین شیپ فلاں، فوراً ذہن میں اس کا تصور آ جاتا ہے۔ یہ سب لوگ گواہ ہیں نا، یہ سب گواہ بن جائیں گے کہ فلاں شخص جس نے اللہ اعلان یہ برائی کی تھی پوری زندگی سنت کو نالیوں میں بہاتا رہا۔ تو بہت ہی مختصر سی حدیث ہے، عقل حلال، اتباع سنت اور اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اور آیت کا مفہوم ہے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں مکمل اسلام کو اختیار کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر گفتگو میں کوئی تشنگی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔